آج یہ میرا پہلا ایڈیٹوریل ہے اوورسیز پاکستانی ٹیلی ویژن کے حوالے سے او پی ٹی وی، اور اس میں مقصد یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز رہتے ہیں بیرون ممالک کہ ان کی آواز کو پاکستان تک کیسے پہنچایا جائے، کیونکہ یوں تو پاکستان سے بہت سے پروگرام آتے ہیں، پاکستان سے اللہ تعالیٰ چینل یہاں پہ چل رہے ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن یہاں کے رہنے والے، یہاں کے باسی، ان کی آواز پاکستان تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ یہ پروگرام لمیٹڈ ہیں یو ایس اے اور کینیڈا کے لیے۔ ناظرین، آج کا جو ہارڈ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اب جو یہ موجودہ حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، جہاں پہ مختلف ٹی وی اینکرز مختلف پولیٹیشین کو بلاتے ہیں اور وہاں پہ جو مسئلے مسائل اٹھتے ہیں ڈیورنگ دا شو، وہ کافی سم ٹائم قابل شرمناک ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے ٹاک شو ہوسٹ ان کو کنڈکٹ کرتے ہیں، اس سے یہاں پہ امریکہ میں بہت برا اثر لیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیشین آتا ہے یا کوئی لیڈر آتا ہے، وہ بالکل صحافت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر بات چیت کرتا ہے۔ ناظرین، حال ہی میں جو ایک حادثہ ہوا ہے پاکستان میں حامد میر کے سلسلے میں، حامد میر جو ہے جیو کے سینئر اینکر ہیں، ریپوٹیبل ان کی پوزیشن ہے، کافی تجربے کار ہیں، کافی انہوں نے صحافت میں کام کیا ہے، پرنٹ میڈیا میں کام کیا ہے، اور جیو سے منسلک ہیں، کئی سال سے جیو کے لیے کام کر رہے ہیں، اور قابل تحسین اور قابل ستائش شخصیت ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ مختلف پالیسیز کو لے کر آتے ہیں اور پاکستان کے مختلف ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، مختلف اسٹیک ہولڈرز کو بلاتے ہیں، پولیٹیشین کو بلاتے ہیں، لیڈرز کو بلاتے ہیں۔ اور ابھی جو ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، قاتلانہ حملہ جو ان پر ہوا ہے، یہ واقعی قابل شرمناک واقعہ ہے، کیونکہ اگر صحافت کو بھی لپیٹ میں لے لیا جائے اور دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے کسی صحافی کو، تو وہ قابل مذمت ہے۔ دیکھیں، اگر صحافی کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی مسٹیک کرتا ہے تو اس کے لیے عدالتیں ہیں، ان کا ادارہ ہے، ان کے چیئرمین، ان کے پبلشر سے، ان کے براڈ کاسٹر سے بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی صحافی آپ کے منافی جا رہا ہے یا آپ کو ایکسپوز کرتا ہے یا آپ کی غلطیوں کو سامنے لاتا ہے تو آپ اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیں۔ دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں، ہمیں اپنے جو محترم ادارے ہیں، جو رسپیکٹڈ ادارے ہیں، جس میں جوڈیشل ہے، پولیس ہے، رینجر ہے، ہماری فوج ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے، آئی ایس آئی جو ہے اس وقت دنیا کی ممتاز ترین ایجنسی ہے، کافی اس کی کریڈیبلٹی ہے اور کافی اس نے کام کیا ہے، اور وہ پاکستانی فوج کی بیک بون کہلاتی ہے۔ دیکھیں، فوج کا کام ہوتا ہے کہ وہ بیرون ملک اور اندرون ملک دونوں کو حفاظت کرتی ہے۔ فوج کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سرحدوں پہ اپنی جان دے، اپنی جانیں قربان کرے، لیکن اس نے اندرون ملک بھی خلفشار اور بددیانت لوگوں کا محاصرہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب اندر سے جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں، اندر کے لوگ فارن ایجنسی سے مل جاتے ہیں اور پاکستان کے سیکریٹ آؤٹ کرتے ہیں، پاکستان میں بم دھماکے کراتے ہیں، لوگوں کو قتل کراتے ہیں، تو انٹیلیجنس ایجنسی کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو دیکھے، ان کو سمجھے، ان کو پروٹیکٹ کرے اور ان کو چیک آؤٹ کرے۔ دیکھیں، ابھی جو حامد میر کا واقعہ ہوا ہے، اس موقع پہ عامر میر نے جو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بہت ہی غلط اسٹیٹمنٹ تھا۔ وہ ایک سازش کے ذریعے یہ اسٹیٹمنٹ دلایا گیا تاکہ جنگ گروپ کو اور جیو کو ملائن کیا جا سکے اور جنگ گروپ کو اور جیو کو سزا دی جا سکے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کاشف عباسی صاحب کے شو میں کہ وہ پاکستانی فوج کے لیے ایک مقتل گاہ ہے۔ عباسی صاحب ایسے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو کھلے عام صرف گالیاں دینے کی جگہ رہ جاتی ہے، بلکہ ابھی آئی ہوئی تھی تہمینہ دولتانہ، کس طریقے سے انہوں نے آرمی کو بے عزت کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اس کو زمین پہ لا کے پٹکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عباسی صاحب کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنے گیسٹ کو بلائیں تو ان کو ایک تھوڑی سی ٹریننگ دیں کہ بھائی، یہ فوجی اداروں کے بارے میں آپ ایسے کھل کر باتیں نہ کریں، اپنی شکایت ضرور کریں، لیکن آرمی آپ کی دشمن نہیں ہے، آرمی ملک بچانے والی ہے، آرمی ہی نے سارے کام کیے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کوئی حکومت، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے
ANP ہو, بتائیں انہوں نے کون سے اتنے بڑے کام کیے ہیں, کتنے ہاسپٹل انہوں نے بنا دیے, ان کے بزنس مین نے, ان کے پولیٹیشین نے, کتنے سماجی سوشل ادارے وہ چلا رہے ہیں. سیلاب آیا تو کون آیا تھا, جب ارتھکویک آیا تو کون آئی تھی؟ یہ فوج تھی جس نے ارتھکویک کو سنبھالا, یہ فوج تھی جس نے آپ کے سیلاب کو سنبھالا. آپ کے جب بھی پرابلم ہوتے ہیں, جب بھی ایشوز ہوتے ہیں, فوج ہی ہے وہ آ کے کرتی ہے. لیکن اب اگر فوج پہ ہی آپ گالیاں دینا شروع کر دیں گے اور ان کو ملائن کرنا شروع کر دیں گے, مجھے بڑے افسوس کی بات سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب خواجہ صاحب, خواجہ آصف صاحب اور سعد رفیق صاحب جس طریقے سے بازاری لینگویج استعمال کر رہے ہیں فوج کے لیے, وہ ان پہ زیبا نہیں دیتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل مشرف تھے جن کو میں کہتا ہوں کہ ہی دا فادر آف دا فریڈم آف جرنلزم ان پاکستان. کس طریقے سے جرنلسٹ کمیونٹی نے ان کو ذلیل اور خوار کیا ہے. ایک جنرل کو وہ غدار کہتے ہیں جس نے 40 سال اپنی زندگی فوج میں لگائی. دیکھیں غدار وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے قرض اتاروں, ملک سواروں کے نام پہ پیسہ جمع کیا اور راتوں رات اپنا پیسہ باہر بھیج دیا اور اوورسیز پاکستان کے سارا پیسہ جو ہے وہ روپے میں تبدیل کر دیا. آج وہی زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے 2 وزیر اعظم کو یہ کہہ کے نکالا گیا کہ جنہوں نے سوئز گورنمنٹ کو لیٹر نہیں لکھا. لیکن اب وہ سوئز لیٹر کہاں گیا, وہ سوئز لیٹر کدھر چھپ گیا, کس کھڈے میں چلا گیا؟ چیف صاحب تو چلے گئے, لیکن یہ بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دے گئے کہ آج تمام قانونی ادارے چل رہے ہیں, تمام دہشت گردوں کو سزائیں ہو گئیں. کس کو سزا ہوئی ہے؟ اپنے بیٹے کا کیس انہوں نے ختم کرا دیا. پرویز مشرف کا کیس لٹک رہا ہے. ارے بھائی آپ تھوڑا انصاف کریں, فوج کے ساتھ تھوڑا ہاتھ ہلکا نہیں بلکہ بالکل ان اداروں کو آپ ملوث نہ کریں. آپ دیکھیں امریکہ میں بھی بہت سے چینل چلتے ہیں, آج تک کبھی بھی کسی فوج کو, کسی جنرل کو, کسی آرمی ایجنسیز کو کبھی کسی بھی جرنلسٹ نے ملائن کیا یا ان کو بے عزت کیا. ہمیں سبق لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, بہت بڑا نیائے ہوا ہے, لیکن اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں, کون کلپریٹس ہیں, ان تک پہنچنا چاہیے. ایک دم اپنا ڈیسیشن نہ دے دیں. دیکھیں آپ نے اپنا فیصلہ دے دیا, عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی DGI کو جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے, ICA کے چیف کو. ان کو کیا حق بنتا ہے؟ واٹ از ہی رائٹس ٹو سے دیٹ؟ جب تک چیف جسٹس یا سپریم کورٹ یا ہمارے عدالتی ادارے یہ فیصلہ نہ کریں یا ان کو مجرم نہ پا سکیں. دیکھیں جب سے مشرف کا کیس ہوا ہے سب لوگوں نے فوج کو جوتی میں پہن لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات ختم ہونی چاہیے. ہمیں آرمی کی عزت کرنا چاہیے, ہمیں اپنے ISI ادارے کی عزت کرنا چاہیے. بیک بون ہے آرمی کی, یہ بیک بون ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. اگر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کو ہی آپ ملائن کر دیں گے, ان کو بے عزت کر دیں گے گلوبلی, تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, اور جنگ گروہ پرجیوں کے ساتھ جو یہ کانسپیرنسی ہوئی ہے عامر میر کے ساتھ, عامر میر نے یہ جان بوجھ کر ملائن کیا ہے جنگ گروپ کو اور جیو کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی تحقیقات ہونے چاہیے کہ کس گراؤنڈ پہ عامر میر نے یہ بیان دیا وداؤٹ انویسٹیگیشن, کسی تحقیق کے. جنگ ادارہ, جنگ گروپ سال سے قوم کی خدمت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. ناظرین یہ تھی آج کی بات چیت. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار خان اور PTV پاکستان اوورسیز ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ سے دیا جائے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.